نیکیوں کے اس موسم بہار رمضان المبارک میں ضرورت ہے کہ ہم انسانیت کی سب سے عظیم ہستیاں انبیاء کرام کے قصے سنیں تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنی زندگی میں سدھار لا سکیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پروگرام نبیوں کے قصے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نبیوں کے قصے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم انبیاء کرام کے قصوں میں سے دو نبیوں کا قصہ بیان کریں گے۔ دونوں باپ بیٹے ہیں اور وہ دو انبیاء حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا 7 مرتبہ ذکر کیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا 5 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ انہوں نے برہی کا پیشہ اختیار کر رکھا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان زکریا نجارن، کہ حضرت زکریہ علیہ السلام برہی تھے، ایک نبی ہو کر برہی کا کام کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ کی کمائی پر گزر بسر کرتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ برہی کا کام بھی ایک جائز پیشہ ہے اور اسلام میں کوئی بھی پیشہ معیوب نہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی تھے اور نیک بندہ بھی تھے۔ بنو اسرائیل سے تھے اور بنو اسرائیل کے بیچ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ بنو اسرائیل کی دیکھ ریکھ میں لگے رہے یہاں تک کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ بیوی بھی نا امیدی کی عمر کو پہنچ چکی تھی، لیکن دل میں اولاد کی بڑی طلب تھی، تمنا تھی، آرزو تھی کہ اولاد ہو جاتی۔ آخر انسان تھے اور اولاد دنیا کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن آپ کو اولاد اس لیے نہیں چاہیے تھی کہ دنیا میں آپ اس کو اپنا وارث بنانا چاہتے ہوں۔ ویسے بھی انبیاء مالی وارث نہیں بناتے، انبیاء کی مالی وراثت نہیں چلتی، بلکہ آپ اپنی قوم بنو اسرائیل کے بارے میں اصل میں فکر مند تھے کہ ان کے بعد مذہبی قیادت ان کے بھائیوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی جن کی دینی حالت قابل رحم تھی۔ دینی حالت کے تعلق سے ان کو اطمینان نہیں تھا، جو بنو اسرائیل کی رشد و ہدایت کا کما حقہ فریضہ انجام نہ دے سکیں گے۔ وہ سوچتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ بنو اسرائیل گمراہی کا شکار ہو جائے ان کے جانے کے بعد، اس لیے ان کی دلی تمنا تھی کہ کوئی ہو جو نبوت اور رسالت میں ان کا وارث بن سکے۔ اللہ سے دعا کرنے کے لیے ایک سنہرا موقع بھی ملا۔ موقع کیا تھا؟ قصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور عمران دونوں ہم زلف تھے۔ دو بہنوں سے دونوں نے شادی کی تھی۔ عمران کی بیوی کے ہاں ایک بچی کی پیدائش ہوئی جس کا نام مریم تھا۔ ماں نے نظر مان رکھا تھا کہ پیدا ہونے کے بعد جو اولاد ہوگی اس کو ہم بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔
ماں نے مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد نظر پورا کرتے ہوئے انہیں بیت المقدس کے حوالے کر دیا، اور اس سلسلے میں تفصیل سے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں جانیں گے۔ سر دست یہ جان لیجئے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کی بہن تھیں، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خالہ تھیں، برکیف مریم علیہ السلام زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آ جاتی ہیں۔ مریم علیہ السلام بیت المقدس کے ایک کنارے محراب میں بیٹھتی تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کبھی کبھی مریم علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے تھے، تو ان کے پاس بے موسم کا پھل دیکھتے تھے۔ پوچھتے کہ یہ بے موسم کا پھل تمہارے پاس کہاں سے آ گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے کھلاتا ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ جو ذات مریم کو بے موسم کا پھل کھلا سکتا ہے، وہ ذات مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، وہ ذات مجھے اولاد سے بھی نواز سکتی ہے۔ چنانچہ آپ نے یہ حال دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ سورہ مریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ یہ ہے تیرے پروردگار کی اس سے مہربانی اور رحمت کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا۔ اس نے عرض کیا، اے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھرک اٹھا ہے، سفیدی ظاہر ہو چکی ہے۔ اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائی کا خوف ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا دے۔ اس آیت کے ضمن میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ اے نبی آپ لوگوں کو زکریا علیہ السلام کا قصہ سنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد سے نوازا تھا، حالانکہ ان کی بیوی بوڑھی تھی اور بانجھ بھی تھی۔ یہ قصہ اس لیے سنائیں تاکہ کوئی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی گریہ وزاری اور دعا قبول کر لی اور فرمایا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل من قبل سمیہ، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے سے پہلے ہی بچے کا نام بتا دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ نام ایک منفرد نام ہے، انسانیت میں اب تک یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ
یحییٰ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ذریعہ ان کو زندہ رکھا تھا اور فرشتوں کے ذریعہ ان کی بشارت دی تھی۔ بشارت تو آ گئی، بشارت تو پہنچ گئی، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام پریشان ہیں۔ پریشان کیوں ہیں؟ اس لیے پریشان ہیں کہ بڑھاپے کی عمر میں ہیں، اور ادھر ان کی بیوی بھی پریشان ہیں کہ وہ بھی باج ہیں۔ نا امیدی کی عمر میں آخر اولاد کیسے ہوگی؟ عرض کیا، قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرہ وقد بلغت من الکبر عتیہ، پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بچہ پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی باج ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ آخر اس عمر میں، ایسی عمر درازی میں اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 70 سال تھی اور ایک قول کے مطابق 77 سال تھی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی عمر اس سے بھی کہیں زیادہ تھی، واللہ اعلم۔ جب دونوں کو تعجب ہوا تو اللہ رب العالمین کا کیا جواب تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے بہت ہی آسان سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جی ہاں، اللہ کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ جب معمولی پانی کے ایک قطرہ سے ایک انسان کو بنا سکتا ہے تو کیا نا امیدی کی عمر میں اولاد سے نہیں نواز سکتا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی امید جب پختہ ہو گئی تو اللہ تعالی سے حضرت زکریا علیہ السلام نے گزارش کی، قال رب اجعل لی آیہ۔ زکریا نے کہا کہ پروردگار مجھے کوئی نشانی بتا دے جس کے ذریعہ پتہ چل جائے کہ واقعی مجھے اولاد ہونے والی ہے، واقعی میری بیوی امید سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیتک الا تکلم الناس 3 لیال سویا۔ آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ آپ پہ ہم لگاتار 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، یعنی ٹھیک ٹھاک اور تندرست ہونے کے باوجود آپ کی زبان نہیں چل سکے گی اور آپ زبان سے 3 دن تک گفتگو نہیں کر سکیں گے۔ اس سے آپ سمجھ جائیے کہ خوشخبری آ چکی ہے۔ چنانچہ وہ دن بھی آ گئے کہ آپ 3 دن تک بات نہ کر سکے۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب زکریا علیہ السلام بات نہیں کر سکتے تھے۔ قوم کے پاس آئے تو ان کو اشارہ سے کہا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ زکریا علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اس طرح اللہ کا کرم ہوا اور آپ کی اہلیہ امید سے ہو گئیں اور آپ کے گھر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ پورا گھر خوشی سے پھولے نہیں سمایا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد سے نوازا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن سے ہی تقوی و پرہیزگاری، زہد و ورع اور عبادت و ریادت میں بے مثال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن سے ہی علم و حکمت سے نوازا تھا، آپ کے سینہ کو علم سے معمور کر دیا تھا، یہاں تک کہ آپ کے علم و حکمت کے چرچے ہونے لگے تھے۔
مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کو 30 سال سے کم عمر میں ہی نبوت سے سرفراز کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بہت سارے اوصاف کا ذکر کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ پہلی صفت بتائی مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ وہ اللہ کی طرف سے فرمان کی تصدیق کرنے والے بن کر آئیں گے۔ کون؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یعنی یحییٰ آئیں گے تو اللہ کے کلمہ کی خبر دیں گے اور اس کی تصدیق کریں گے۔ کلمہ کیا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمہ کن سے پیدا کیے گئے، یعنی اللہ نے کہا کہ ہو جا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے۔ گویا حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بشارت ہے اس میں۔ اس طرح یحییٰ علیہ السلام کی بشارت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بشارت تھی، اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا کہ ہم نے بتایا کہ دونوں خالہ زاد تھے۔ دوسری صفت یہ بتائی کہ وہ سیدن، ان میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، حکیم ہوں گے، تقوی شعار ہوں گے، علم اور عبادت میں سردار ہوں گے، فقہ اور شریعت کے فہم میں سردار ہوں گے، بزرگ نبی ہوں گے۔ تیسری صفت بتائی کہ وہ حصورا ونبیا من الصالحین، درجے کمال کے ضابط نفس ہوں گے، اپنے نفس پر کنٹرول رکھنے والے ہوں گے، نبوت سے سرفراز ہوں گے اور صالحین میں شمار کیے جائیں گے، یعنی وہ اپنے نفس پر کنٹرول رکھنے والے ہوں گے۔ اور کچھ مفسرین نے اس آیت کریمہ سے یہ نتیجہ کشید کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جنسی قوت حاصل نہیں تھی، حالانکہ نبی کے لیے بھی یہ ایک طرح کا نقص ہے، عیب ہے کہ وہ جنسی قوت کے مالک نہ ہوں، بلکہ اس آیت کا مفاد صرف یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے نفس پر کنٹرول رکھنے والے تھے، وہ شہوت کے گناہوں سے کوسوں دور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لے۔ کتاب سے مراد تورات ہے، کیونکہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں کے دونوں تورات کی تعلیم کو ہی عام کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بچپن سے ہی کوشش کر کے تورات کی تعلیم حاصل کر لی تھی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا۔ آپ کا بچپن عام بچوں کے جیسے نہیں گزرا، بلکہ شروع سے ہی مخلوق کی خدمت اور عبادت میں لگ گئے تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں معمر کا قول نقل کرتے ہیں کہ بچے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور ان سے کہتے تھے کہ چلو کھیلتے ہیں، تو آپ ان کو جواب دیتے تھے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور اپنی طرف سے ان کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑے پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھے، وہ سرکش اور گناہگار نہ تھے، یعنی نرم دل رکھتے تھے، لوگوں کے ساتھ ہمدرد تھے، پاکیزہ طبیعت تھے، اچھے اخلاق کے حامل تھے، تقوی اور ورع کے پیکر تھے،
خاص طور پر اپنے والدین سے محبت کرنے والے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے تھے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ اُولِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، ان پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ فوت ہوئے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ آپ کی عظمت کی پہچان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلامتی بھیجی، پیدائش کے دن، موت کے دن اور اس دن بھی جس دن آپ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ یہی 3 اوقات انسان کے لیے مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک مانوس جگہ سے غیر مانوس جگہ پر جا رہا ہوتا ہے۔ پیدائش کے وقت پریشانی کی وجہ سے چیختا اور چلاتا ہے، پھر جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی پریشانی بڑھتی ہے، اور جب قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے انسان پریشان ہوگا۔ انسان کے لیے یہ 3 مشکل اوقات ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان 3 اوقات میں سلامتی عطا فرمائی، تحفظ عطا فرمایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام تقوی اور پرہیزگاری میں بالکل بے مثال تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام خلوت پسند تھے، تنہائی پسند تھے، اکیلے میں بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ آپ زیادہ تر جنگلوں میں چلے جاتے، وہاں پتے کھاتے اور چشموں کا پانی پیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام 3 دن تک زکریا علیہ السلام کو نظر نہ آئے تو ان کی تلاش میں نکلے، جنگل کی طرف چل نکلے۔ اچانک دیکھا کہ یحییٰ علیہ السلام نے ایک جگہ پر قبر کھود رکھی ہے اور اس قبر میں کھڑے ہو کر کے رو رہے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، میں 3 دن سے تجھے کھوج رہا ہوں اور تم یہاں قبر میں کھڑے ہو کر کے رو رہے ہو۔ یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، کیا آپ نے نہیں بتایا تھا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جنگل ہے جسے آنسوؤں کے دریا ہی پار کیا جا سکتا ہے؟ زکریا علیہ السلام نے حامی بھری اور دونوں رو پڑے۔ محترم ناظرین، سنن ترمذی کی روایت ہے اور اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ بنو اسرائیل کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیں۔ آپ نے کچھ تاخیر کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ آپ کو 5 باتوں کا حکم دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ بنو اسرائیل کو ان 5 باتوں کا حکم دیں، تو یا تو آپ انہیں حکم دیجئے یا میں خود ان تک یہ 5 باتیں پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی، مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے پہلے انہیں یہ باتیں پہنچا دیں تو کہیں اللہ تعالیٰ مجھے عذاب سے دوچار نہ کر دے یا زمین میں دھسا نہ دے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو مسجد اقصی میں اکٹھا کیا، اونچی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں تم سب کو ان پر عمل کرنے کا حکم دوں، اور یہ 5 باتیں کچھ یوں ہے۔ پہلی بات، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے کی مثال یہ ہے جیسے کسی نے اپنے ذاتی سونے چاندی سے ایک غلام خریدا، اب وہ غلام کام کرتا ہے اور کمائی مالک کے علاوہ کسی دوسرے کو دیتا ہے۔ تم میں سے کون ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو؟
اللہ تعالیٰ تمہارا خالق اور رازق ہے، اسی کی عبادت کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری بات، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور ادھر ادھر توجہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا رخ اس کی طرف کر لیتا ہے، لہذا جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر مت دیکھو۔ تیسری بات، میں تمہیں روزے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ روزے دار کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو لوگوں کی جماعت میں ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو اور تمام لوگ اس سے خوشبو محسوس کر رہے ہوں۔ اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ چوتھی بات، میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، اس کی مثال یعنی صدقہ کی مثال اس شخص کی مانند ہے جسے دشمن نے پکڑ رکھا ہو اور اس کا ہاتھ گردن سے باندھ رکھا ہو، پیچھے سے باندھ رکھا ہو اور اسے قتل گاہ کی طرف لے جا رہا ہو۔ وہ دشمن سے کہے، کیا میں تمہیں اپنی جان کا فدیہ دے کر کے جان نہ چھڑا لوں؟ چنانچہ وہ اپنی ہر کم اور زیادہ چیز دے کر ان سے اپنی جان چھڑا لے۔ پانچویں بات، میں تمہیں بکثرت اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے جس کا دشمن تیزی سے اس کا تعاقب کر رہا ہو، اسے ایک مضبوط قلعہ نظر آ جائے اور اس میں وہ داخل ہو کر خود کو محفوظ کر لے۔ اسی طرح انسان بھی شیطان سے سب سے زیادہ محفوظ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ یہ تھی 5 نصیحتیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، جسے انہوں نے اپنی قوم کو خطاب کر کے سنایا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں کوئی نص صریح وارد نہیں ہے، اسی لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ اس دور میں دمشق کے حاکم نے ایک ایسی عورت سے شادی کرنے کا ارادہ کیا جس سے شرعاً نکاح جائز نہیں تھا۔ اس پر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے انہیں روکا تو عورت کے دل میں ناراضگی پیدا ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ اس کی محبت میں اندھا ہے تو اس عورت نے بادشاہ کے سامنے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے فوراً اپنا ایک آدمی بھیجا اور اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا اور آپ کا سر ایک تھال میں لا کر کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ عورت آپ کا سر دیکھتے ہی مر گئی، اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام وہب بن منبہ کا 2 قول نقل کیا ہے۔ ایک قول کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام طبعی موت سے دوچار ہوئے، اور دوسرے قول کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا، جس کا قصہ یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کی شرارت کی وجہ سے اپنی قوم سے بھاگ کر ایک درخت میں چھپ گئے۔ قوم کے لوگوں کو علم ہوا تو انہوں نے ایک آرا لیا اور اسے چیرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کو چیر کر کے 2 حصے کر دیا۔ محترم ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام کے قصہ سے سب سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ بندہ کو چاہیے کہ اللہ سے تنہائی میں دعا کرے، اللہ کو چپکے چپکے پکارے، دعا میں آواز نہ ہو، سرگوشی ہو اس کے اور اس کے رب کے بیچ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی
اذ نادى ربه نداء خفیا، چپکے سے اس نے اپنے رب کو پکارا تھا چپکے چپکے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی چپکے پکارنے کا حکم دیتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو گر گراتے ہوئے اور چپکے پکارو۔ لہذا دعا کے ادب میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں تو اسے چپکے پکاریں، اس سے خشوع حاصل ہوتا ہے، ذلت اور مسکنت حاصل ہوتی ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور یہی دعا کی روح اور اس کا مقصود بھی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں تھے۔ جب صحابہ بلندی پر چڑھتے تو زور زور سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پکارتے تھے۔ جب آوازیں بلند ہونے لگیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اپنی جانوں پر رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ تم اس ذات کو پکار رہے ہو جو خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے سے دوسرا اہم سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو مایوسی کی عمر میں بھی اولاد کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے اور اولاد سے نواز سکتا ہے۔ اس لیے جو بھائی یا بہن اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، انہیں اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور راتوں کی تنہائی میں گر گراتے ہوئے چپکے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں۔ محترم ناظرین، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔